ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جو اونٹ کی رسی چرانے کے جرم میں گرفتار ہوا تھا۔ اس زمانے میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا تھی۔ چوری ثابت ہونے کے بعد فیصلے کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا، کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، جی امیر المومنین، میں نے کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے پر جلال لائے بغیر انتہائی نرمی سے پوچھا، تم نے یہ کیوں کیا؟ کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا؟ کیا تم فاقوں سے تھے؟ اس شخص نے روتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، میں بھوکا تھا، میرے بیوی بچے بھوکے تھے اور 3 دن سے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلی تھی۔ میں نے بہت سے لوگوں سے کام مانگا، مدد مانگی، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی۔ جب میں نے اپنے بچوں کو بھوک سے ولگتے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے مجبور ہو کر یہ گناہ کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارد گرد موجود لوگوں سے پوچھا، کیا کوئی شخص اس کی باتوں کی سچائی کو تصدیق کر سکتا ہے؟ تو کئی لوگوں نے اس کی غربت اور بے روزگاری کی تصدیق کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر ایک فیصلہ سنایا جس نے اسلامی تاریخ میں انصاف کی ایک نئی مثال قائم کر دی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جو شخص بھوک کی وجہ سے چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا۔ پھر آپ نے اس غریب شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم نے چوری کی، لیکن اس سے بڑا گناہ اس معاشرے کا ہے جو تمہیں اس حالت تک پہنچنے دیا کہ تمہیں چوری پر مجبور ہونا پڑا۔ آپ نے نہ صرف اس شخص کو معاف کر دیا بلکہ اس کے کھانے پینے اور رہنے کا بندوبست بیت المال اسلامی حکومت کا خزانے سے کروایا اور اس کو روزگار بھی فراہم کیا۔ ساتھ ہی آپ نے اسلامی ریاست کے ذمہ داروں کو یہ ہدایت بھی جاری کی کہ کوئی شخص بھوکا نہ رہے اور اگر کوئی بھوکا رہے تو اس کا ذمہ دار حکمران ہوگا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلامی انصاف صرف قانون پر عمل درآمد کا نام نہیں بلکہ اس کی روح کو سمجھنے کا نام ہے۔ سزا دیتے وقت حالات اور مجبوریوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں کوئی بھی شخص اپنی بنیادی ضروریات سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ حکمرانوں اور امیر لوگوں پر یہ فرض ہے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھیں۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قیادت کی ایک مثال ہے، جو اپنی رعایا کی پریشانیوں سے باخبر رہتے تھے اور اپنی حکومت کو ان کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔